اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین اما بعد۔ صحیح مسلم باب غسل جنابت کا بیان، حدیث نمبر 718، اردو ترجمہ۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کا غسل کرتے تو پہلے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے پانی ڈالتے اور بائیں ہاتھ سے شرمگاہ دھوتے، پھر وضو کرتے جس طرح نماز کے لیے تیار کرتے تھے، پھر پانی لیتے اور اپنی انگلیاں بالوں کی جڑوں میں ڈالتے۔ جب آپ دیکھتے کہ بال تر ہو گئے ہیں تو اپنے سر پر دونوں ہاتھوں سے بھر کر 3 چلو ڈالتے، پھر سارے بدن پر پانی ڈالتے، پھر دونوں پاؤں دھوتے۔ حدیث نمبر 719، اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے مگر اس میں دونوں پاؤں دھونے کا ذکر نہیں ہے۔ حدیث نمبر 720، اردو ترجمہ۔ اس سند سے بھی ویسی ہی حدیث مروی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل جنابت کیا تو آپ نے دونوں ہاتھوں سے ابتدا کی، ان کو 3 مرتبہ دھویا۔ باقی حدیث وہی ہے، صرف پاؤں دھونے کا ذکر نہیں۔ حدیث نمبر 721، اردو ترجمہ۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کا غسل کرتے تو پہلے دونوں ہاتھ دھوتے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے، پھر وضو کرتے جیسے نماز کے لیے وضو کرتے تھے۔ حدیث نمبر 722، اردو ترجمہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میری خالہ میمونہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ انہوں نے پانی رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل جنابت کے واسطے۔ آپ نے پہلے دونوں پاؤں دھوئے 2 بار یا 3 بار، پھر ہاتھ برتن میں ڈالا اور پانی شرمگاہ پر ڈالا اور بائیں ہاتھ سے دھویا، پھر بائیں ہاتھ کو زمین پر پھیرا رگڑ کر زور سے، پھر وضو کیا جیسے نماز کے لیے کرتے تھے، پھر اپنے سر پر 3 چلو بھر کر ڈالے، پھر سارے بدن کو دھویا، پھر اس جگہ سے سرک گئے اور پاؤں دھوئے، پھر میں رومال لے کر آئی، بدن پوچھنے کو آپ نے نہ لیا۔ حدیث نمبر 723، اردو ترجمہ۔ اس سند سے بھی یہی حدیث مروی ہے مگر سر پر 3 چلو کا ذکر نہیں ہے۔ وکیع سے بھی یہی روایت مروی ہے، اس میں وضو کی مکمل ترتیب ہے اور انہوں نے کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کا بھی ذکر کیا ہے۔ ابو معاویہ کی حدیث میں رومال کا ذکر نہیں ہے۔ حدیث نمبر 724، اردو ترجمہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تولیہ لایا گیا لیکن آپ نے اسے نہ چھوا اور ہاتھوں سے پانی جھاڑتے رہے۔ حدیث نمبر 725، اردو ترجمہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کا غسل کرتے تو ایک برتن پانی کا منگواتے۔ حلاب کے برابر حلاب وہ برتن ہے جس میں اونٹنی کا دودھ دودھتے ہیں، پھر ہاتھ سے پانی لیتے اور پہلے دائیں جانب سر کا دھوتے، پھر بایاں جانب، بعد اس کے دونوں ہاتھ سے پانی لیتے اور سر پر بہاتے۔ باب غسل جنابت میں کتنا پانی لینا بہتر ہے اور غسل کرنا مرد اور عورت کا ایک برتن سے ایک ہی حالت میں اور غسل کرنا ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے۔ حدیث نمبر 726، اردو ترجمہ۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے تھے ایک برتن سے جس میں 3 صاع پانی آتا ہے، یعنی 7-8 سیر جنابت سے۔ حدیث نمبر 727، اردو ترجمہ۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے تھے ایک کٹڑے سے اور وہ فرق اس برتن کو کہتے ہیں جس میں 3 صاع پانی آتا ہے، اور میں اور آپ ایک ہی برتن سے غسل کرتے۔ سفیان نے کہا فرق 3 صاع کا ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 728، اردو ترجمہ۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا رضاعی دودھ کے ناطے کا بھائی عبداللہ بن یزید ان کے پاس گئے اور غسل جنابت کو پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کرتے تھے؟
انہوں نے ایک برتن منگوایا جس میں سا بھر پانی آتا تھا اور نہائیں، اور ہمارے اور ان کے بیچ میں ایک پردہ تھا۔ انہوں نے اپنے سر پر 3 بار پانی ڈالا۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اپنے بال کتراتی تھیں اور کانوں تک بال رکھتی تھیں۔ حدیث نمبر 729 اردو ترجمہ۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے تو دائیں ہاتھ سے شروع کرتے، پہلے اس پر پانی ڈالتے اور اس کو دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے پانی ڈالتے اور بائیں ہاتھ سے بدن پر جو نجاست ہوتی اس کو دھوتے، جب اس سے فراغت ہوتی تو سر پر پانی ڈالتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کا غسل ایک برتن سے کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 730 اردو ترجمہ۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے جس میں 3 مد یا کچھ ایسا ہی پانی آتا۔ حدیث نمبر 731 ام المومنین اردو ترجمہ۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے تھے ایک برتن سے، دونوں کے ہاتھ اس میں پڑتے جاتے اور یہ غسل جنابت کا تھا۔ حدیث نمبر 732 اردو ترجمہ۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے تھے اور برتن سے جو میرے اور آپ کے بیچ میں ہوتا، آپ جلدی جلدی پانی لیتے، یہاں تک کہ میں کہتی تھوڑا پانی میرے لیے چھوڑ دو، اور دونوں جنبی ہوتے۔ حدیث نمبر 733 اردو ترجمہ۔ ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے ایک برتن سے، غسل کرتے تھے ایک برتن سے۔ حدیث نمبر 734 اردو ترجمہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میمونہ رضی اللہ عنہا کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرتے تھے۔ حدیث نمبر 735 اردو ترجمہ۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کا غسل ایک برتن سے کرتے۔ حدیث نمبر 736 اردو ترجمہ۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 مکوک سے غسل کرتے اور ایک مکوک سے وضو کرتے۔ مکوک سے مراد مد ہے۔ حدیث نمبر 737 اردو ترجمہ۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد سے وضو کرتے اور ایک سا سے لے کر 5 مد تک غسل کرتے۔ حدیث نمبر 738 اردو ترجمہ۔ سفینہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سا پانی غسل جنابت کے لیے اور ایک مد پانی وضو کے لیے کافی تھا۔ حدیث نمبر 739 اردو ترجمہ۔ سفینہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سا پانی سے غسل کرتے اور ایک مد پانی سے وضو کرتے۔ باب سر وغیرہ پر 3 بار پانی ڈالنے کا بیان۔ حدیث نمبر 740 اردو ترجمہ۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، لوگوں نے کچھ جھگڑا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غسل میں۔ بعضوں نے کہا، ہم تو سر کو اس طرح دھوتے ہیں ایسے ایسے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو اپنے سر پر 3 چلو ڈالتا ہوں۔ حدیث نمبر 741 اردو ترجمہ۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غسل جنابت کا ذکر ہوا، آپ نے فرمایا، میں تو اپنے سر پر 3 بار پانی ڈالتا ہوں۔ حدیث نمبر 742 اردو ترجمہ۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ثقیف کی طرف سے جو لوگ آئے تھے انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا ملک سرد ہے تو غسل کیوں کریں؟ آپ نے فرمایا، میں تو اپنے سر پر 3 بار پانی ڈالتا ہوں، زیادہ پانی بہانا ضروری نہیں ہے۔ حدیث نمبر 742 اردو ترجمہ۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل کرتے تو اپنے سر پر 3 چلو بھر کر پانی ڈالتے۔ حسن نے کہا، میرے تو بال بہت ہیں۔ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے بھتیجے، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تجھ سے زیادہ تھے اور تجھ سے بہتر تھے۔
یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 718 سے حدیث نمبر 742 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔